صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا بیان چل رہا تھا کنجوسی نہ کریں۔ آج ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم کیا خرچ کریں جناب۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے کہ بھئی راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کریں، کوئی مصیبت آئے تو خرچ کریں، کوئی خوشی آئے تو خرچ کریں، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خرچ کریں، کوئی بیمار ہو جائے تو خرچ کریں۔ ہر حال میں بندے کو خرچ کرنا چاہیے کہ خرچ کرنے سے راہ خدا میں صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، کاروباری مسائل حل ہوتے ہیں، اور تمام تر پریشانیوں کو اللہ پاک صدقے کی برکت سے درست فرما دیتا ہے۔ یوں بار بار کہا جاتا ہے لیکن مسائل وہی آ جاتے ہیں سامنے، حضرت ہے ہی نہیں کچھ تو دیویں کیا، ابھی تو گھر کا بھاڑا نہیں بھرا ہے، ابھی تو لائٹ کا جو بل آیا تھا وہ نہیں گیا ہے، راشن پانی ختم ہو گیا ہے، گیس ابھی گھر ختم ہونے والا ہے وہ بھی آنا ہے۔ اتنی ساری چیزیں گنا دی جاتی ہیں کہ سامنے والا جو گیا تھا شرمندہ ہو کر لوٹتا۔ کیا کہیں جناب، سب تو ختم ہی ہو گیا۔ تو سنیں، ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، مال و دولت کی کثرت ہے یا قلت ہے، بہرحال اپنے دل سے کنجوسی ضرور نکال دینی چاہیے، کیونکہ کنجوسی بہت بڑا عیب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، اور پھر فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار۔ معنی اس کا یہ ہے، سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ یہ سخی کی تعریف کی گئی ہے۔ اور سنیں، جبکہ کنجوس اللہ پاک سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جنت کے اور جہنم کے قریب ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ آپ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابلیس مجھے یہ بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، مجھے کنجوس مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے نفرت ہے۔ اللہ اکبر، پیچیدہ معاملہ ہے۔ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے کنجوس، مجھے پیارا ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ سخی اور وہ جو ہے فاسق ہے، معلم ہے، اور پھر جو ہے وہ نمازوں سے دور ہے، لیکن ہے سخی، سخاوت کرنے میں بڑا ہاتھ ہے اس کا، بڑا سخی ہے، بڑا سخاوت کرنے میں آگے آگے رہتا ہے۔ شیطان کہتا اس سے مجھے نفرت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کیوں؟ جواب دیا، کیونکہ کنجوس کی کنجوسی میرے لیے کافی ہے۔ کنجوس کی کنجوسی، زور سے بولیں، میرے لیے کافی ہے، جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا، اگر آپ حضرت یحییٰ نہ ہوتے، اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے، تو میں یہ بات ہرگز تمہیں نہ بتاتا۔ خلاصہ کر دیا اس نے، سچی بات کہہ دی، اور پھر جو ہے انکشاف کرتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کنجوسی واقعی بہت بڑا عیب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کنجوسی سے بچیں، دل بڑا رکھیں۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ یقین رکھیے، راہ خدا میں دیں گے تو انشاءاللہ مال کم نہیں ہوگا، مال کم نہیں ہوگا۔
مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال آدمی کا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آؤ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے سیکھیں۔ میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ ان سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ ایک مثال کے ذریعے بیان فرمائی گئی، اور وہ مثال کیا کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے۔ بولو کتنا دانہ ڈالتا ہے؟ ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ حضرت اعجمی حبیب اعجمی یہ ایک بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سوالی نے صدا لگائی کہ مجھے کچھ چاہیے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو آپ کی زوجہ پڑوس میں آگ لینے گئی تھی، آٹا گوندھ کر رکھ گئی تھی۔ حضرت حبیب اعجمی نے وہی گندا ہوا آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا، اس فقیر کو دے دیا۔ جیسے ہی آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آگ لے کر آتی ہیں، آٹا موجود نہیں پاتی، سوال کرتی ہیں کہاں گیا وہ آٹا؟ تو سنیں، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے نیک بندے حضرت حبیب اعجمی کہتے ہیں کہ وہ میں نے دے دیا، سائل کو دے دیا۔ انہوں نے کہا دے تو دیا کسے ہے؟ تو وضاحت کرتے ہوئے کہا ایک سوالی آیا تھا، سوال کیا تھا، میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ گھر میں نے کچھ نہیں پایا، یہ گندا ہوا آٹا ہی رکھا دیکھا، میں نے اسی کو اٹھا کر کے دے دیا۔ بی بی نیک تھی، پارسا تھی، کہا ٹھیک کیا، اچھا کیا، یہ تو بہت اچھا کیا۔ اور پھر حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں نے یہ آٹا ان کو پکانے کے لیے دیا ہے۔ گویا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک ان کے اس خرچ کرنے کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا تو حضرت حبیب اعجمی نے کہا لو دیکھو، جلد ہی تمہارا دیا ہوا اللہ نے لوٹا دیا، جلدی لوٹا دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا ایک تشت ہے، اس میں بہت ساری پکی ہوئی روٹیاں ہیں اور روٹی کے ساتھ گوشت کا سالن بھی موجود ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی سے فرمایا لو دیکھو، ہم نے آٹا دیا تھا، اللہ پاک نے پکی ہوئی روٹیاں اور اس کے ساتھ میں زیادہ یہ کہ گوشت کا سالن بھی بھیج دیا مزید۔
تو پتہ چلا جو بندہ اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے میرا مولا اس کو اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو نیت فرما لیں انشاءاللہ راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.